اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، LIRF کے پلیٹ فارم سے پروگرام علم آن لائن میں میں ہوں عمران عباس مظاہری۔ آج ہم جس اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ظالم اور مظلوم۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی دین پروردگار مساوات کا مذہب ہے۔ ایک لفظ ہے مساوات اور ایک لفظ ہے عدل۔ اسلام مساوات کا مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ مساوات کا مطلب ہے برابری۔ اسلام برابری پہ یقین نہیں رکھتا، اسلام استحقاق پہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن یہ مساوات کیا ہے اور عدل کیا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ ہم لفظ عدل کو سمجھنے کے بعد اس کا متضاد لفظ ظلم سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اسلام مساوات کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ اس کائنات میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو ہو بہو دوسری شے جیسی ہو۔ ہر شے کی کوالٹی الگ ہے، ہر شے کے صفات ایٹریبیوٹس الگ ہیں۔ جب ہر شے کے استحقاق جدا جدا ہیں تو پھر برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام بات کرتا ہے عدل کی۔ عدل کا مطلب ہے کسی شے کا اس مقام پہ ہونا جہاں اسے ہونا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں کسی شے کا اس مقام پہ ہونا جہاں ہونے کی وہ حقدار ہے۔ اگر کوئی شے اس مقام پہ ہے جہاں ہونا اس کا حق ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر کوئی شے اس مقام سے ہٹا دی جائے یا کسی ایسے مقام پہ رکھ دی جائے جہاں ہونے کی وہ مستحق نہیں ہے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ظالم اور مظلوم پر۔ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں جو عدالت کا تصور پیش کیا ہے وہ قابل غور ہے اور قابل فکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالم انسانیت کو اس حوالے سے بھی قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ الفاظ کی حقیقت کی جانکاری حاصل کر پائیں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لاریب میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ مظلوم مارا جائے، جسے ناحق مار دیا جائے، میں نے اس کے ورثاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس قتل کا وہ بدلہ لے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب وہ بدلہ لے تو اسراف سے کام نہ لے، یعنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اسلام حدود کی بات کرتا ہے، اسلام لیمٹس کی بات کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب الاذعان ہے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ فَمَن يَتَعَدَّ الْحَدَّ فَلَهُ الْحَدُّ۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک حد ہے، اور جو شخص اس حد کو عبور کرتا ہے اسی پہ شریعت کی حد ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان حدود کو کیسے پہچانا جائے، ان حدود کو متعین کیسے کیا جائے، اور وہ کون ہوگا جو ان حدود کو ڈیفائن کرے گا۔ کہاں اسراف شروع ہوتا ہے، کہاں سے بخل شروع ہوتا ہے، کہاں سے نرم دلی شروع ہوتی ہے اور کہاں سے تند مزاجی شروع ہوتی ہے، کہاں سے ظلم کی ابتدا ہوتی ہے اور کہاں سے عدل کی انتہا ہوتی ہے۔ ان حدود کی جب تک جانکاری کسی انسان کے پاس نہ ہو تو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے۔ اگر آپ عدل کو دیکھنا چاہیں تو یہی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ مظلوم مارا جائے اس کے وارث کو حق ہے کہ اس کے قتل کا بدلہ لے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ بدلہ لیتے ہوئے اسراف سے کام نہ لے۔ اسراف سے کام نہ لے کا مطلب کیا ہے کہ اتنا ہی بدلہ لے جتنا بدلہ لینا اس کا حق ہے۔ اب ذرا اس اہم پہلو کی طرف آپ متوجہ ہوں تو میں کچھ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین عقل بھی ہے اور دین عدل بھی ہے، اور اس عدل کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ دین پروردگار وہ شخص جس نے قتل کیا تھا اس کے ساتھ بھی عدالت چاہتا ہے؟ یعنی آپ بدلہ لیتے ہوئے بھی آپ کو کھلی چھٹی نہیں دی گئی ہے کہ آپ اپنے مزاج اور جذبات کی بنیاد پہ بدلہ لیں، بلکہ اس کی بھی حدود متعین ہیں کہ اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔
آپ ذرا سوچئے کہ جو پروردگار عالم ایک قاتل ایک ظالم سے بدلہ لیتے ہوئے بھی نہیں چاہتا کہ عدل کا دامن ہاتھ سے چھوٹے، آپ ذرا سوچئے کہ اس کے نزدیک معیار عدالت کیا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ ایسی مثال ہے کہ جو تاریخ میں عیاں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ ایک شخص تلوار کا وار کرتا ہے، اسے پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن زخمی حالت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے تو بدلے میں اسے ایک ہی ضرب ماری جائے۔ لیکن ضرب کی بات کرنے سے بھی پہلے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر جاؤ اور گھر سے مشروب لاؤ اور اسے پلاؤ، اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو رہی ہے، یہ گھبرا رہا ہے، اس کی گھبراہٹ دور کرو۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک زخمی اپنے ہی قاتل کے لیے، وہ شخص جس کی ضرب سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہوئے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، وہ اس کے لیے کس عدل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس دین پروردگار کی عدالت کا وہ مرقع جو اس نے بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے کردار، گفتار، افعال سے یہ بتائے کہ معیار عدالت پروردگار کیا ہے۔ آپ ذرا آگے بڑھیے، قرآن پڑھیے، پروردگار اپنے محبوب سے مخاطب ہے، یعنی یہاں بات صرف امت کی نہیں ہو رہی، براہ راست وہ پروردگار اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے فاصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ ذرا یہ تصور دیکھیے، اگر آپ کو عالم انسانیت میں کہیں ملے تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، لیکن میں پورے تیقن کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ تصور آپ کو سوائے دین اسلام اور بالخصوص اس میں قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہم جب تک دوست ہیں تو دوست ہیں، لیکن جب ہم بچھڑتے ہیں تو پھر ایسے بچھڑتے ہیں کہ دوستی کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اس تعلق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے جو ہمارا ماضی میں رہا ہے۔ لیکن ذرا قرآن کا یہ تصور ملاحظہ فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے کہ دین کس عدالت کے کس تصور کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ معزز ویور، ذرا اس بات پہ بالخصوص غور کیجئے کہ پروردگار اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور میرے حبیب ان سے علیحدگی اختیار کرو، لیکن اس انداز سے علیحدگی اختیار کرو کہ اس علیحدگی میں حسن ہونا چاہیے، اس علیحدگی میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ کیسا پیرامیٹر ہے، کیسی یارڈ سٹک ہے، کیا معیار اور کیا پیمانہ دیا ہے قرآن نے۔ کیا میرے حبیب اگر تو کسی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو تیری علیحدگی میں بھی حسن ہونا چاہیے، تیری علیحدگی میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ اس طرح کسی سے جدا ہو کہ جدا ہونے والا اپنا معیار قائم رکھے، اپنے معیار سے نیچے نہ چلا جائے، اور پتہ چلے کہ کس سے کون جدا ہوا ہے، اور اس جدائی میں تیرا ماضی کا تعلق بھی منعکس ہوتا رہے۔ ذرا یہ معیار عدالت دیکھیے کہ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو عدالت کی بنیاد پہ کیجئے، لیکن اگر کسی سے دور ہوتے ہیں تو آپ کی دوری کا معیار بھی عدل ہونا چاہیے۔ اے میرے حبیب ان سے دور ہو، لیکن تیرے دور ہونے میں حسن ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف قرابتوں میں ہی حسن نہیں ہوتا، دوریوں میں بھی حسن ہوتا ہے، اور جو دور ہونے کے حسن اور عدل کو جانتے ہیں وہ دوستی کے معیار کو سمجھتے ہیں۔ دین جس عدالت کی بات کر رہا ہے، چونکہ ہمیں لفظ ظلم تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہم لفظ عدل کو سمجھیں گے، چونکہ ظلم اس کا متضاد ہے۔ جب تک کل شیء یعرف بأضدادها، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ روشنی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اندھیرے کو جانیے، آپ اندھیرے کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روشنی کی معرفت حاصل کیجیے۔ اگر ہم ظلم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے عدل کو سمجھنا ہوگا۔ تو اگر میں عدل کو ایک پریسائز ڈیفینیشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ عدل کا مطلب ہے کسی شے کا ویسا ہونا جیسا اسے ہونا چاہیے، یعنی جیسا اس کا استحقاق بنتا ہے۔ وہ پروردگار عدالت جو کسی بھی عدالت کا مسئول نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ وہ پروردگار خود اپنی صفت عدل کے کٹہرے کا مسئول ہے۔ وہ پروردگار جس نے اس کائنات کو معیار عدل پہ خلق کیا ہے۔ پھر آگے بڑھیے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میرا حبیب انہیں سبیل پروردگار کی طرف بلا، لیکن تیری گفتگو میں، تیرے موعظے میں
حسن ہونا چاہیے۔ یہ اسے کہا جا رہا ہے جسے خلق عظیم کا مالک بنایا گیا ہے، یعنی مالک خلق عظیم سے کہا جا رہا ہے کہ جب تو اب اللہ کی سبیل کی طرف بلائے تو تیری بات میں، تیرے بلاوے میں، تیری پکار میں حسن ہونا چاہیے، یعنی معیار عدل پہ لوگوں کو بلایا جائے، ہر کسی کو اس معیار پہ بلایا جائے جس معیار پہ اسے آواز دینی چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے آواز کا معیار ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک تعلیم یافتہ کو کیسے بلانا چاہیے، ایک ان پڑھ کو کیسے بلانا چاہیے، وہ شخص جو پہلے ہی آپ کی طرف مائل ہے اسے کیسے بلانا چاہیے، جو شخص آپ کے لیے اپنے دل میں بغض اور دشمنی رکھتا ہے اسے کیسے بلایا جائے۔ تو یہ جو پیمانہ ہے کہ کس کو کیسے بلایا جائے، اس پیمانے کا نام عدالت ہے۔